اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہم لوگوں کا ٹاپک ہم لوگ چیپٹر نمبر 11 شروع کریں گے، لاسٹ والا چیپٹر، معلم ٹیچر۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کائنات اور انسان دو بڑی حقیقتیں ہیں۔ ان دو حقیقتوں میں بھی انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام جانداروں میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سب سے اونچے درجے پر انسان کو بٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مادی ضروریات کو کائنات سے وابستہ کر دیا اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر دور میں اپنے برگزیدہ شخصیات کو بھیجا۔ ان کا کام انسان کی روحانی اور اخلاقی تعلیم و تربیت تھا۔ اس کام کی انجام دہی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی ہوتا ہے کہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جن افراد کا تقرر کیا گیا ہے، ان کا انتخاب کا ذمہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور اس خاص فرد کو نبی اور رسول کا نام دیا گیا ہے۔ ہر دور کا نبی یا رسول اپنے عہد کا افضل اور اشرف فرد ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کی عظمت اور رفعت، اس کی عظمت اور کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہے اپنی کوشش جتنی بھی کر لے اور کتنا بھی تگ و دو کر لے، وہ اس مقام کو حاصل کرنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یہ سعادت عبادت اور ریاضت سے اور دھیانوں سے نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور انتخاب سے ملتی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ رسالت کے آخری تاجدار تھے۔ ہر پیغمبر نے روئے راضی کے مختلف جغرافیائی خطوں میں، ہر پیغمبر نے اس زمین پر مختلف حصوں میں انسانوں کو مقصد حیات سے آگاہ کر کے انسانیت کے مقام پر فائز کیا، اور خلافت کی ذمہ داریوں کی تعلیم و تربیت مہیا کر کے خلافت عرضی کے مرتبے کے لیے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل عظیم بنی نوع انسان پر جاری رہا، اور اسی عنایت کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا شرف اور سب سے بڑا اعزاز قرار دیا، اور اسی عنایت کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا شرف اور سب سے بڑا اعزاز قرار دیتے ہوئے اپنا سب سے بڑا احسان قرار دیا۔ پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا اور ان کی تعلیم و تربیت کر کے ان کو اطاعت خداوندی پر لگا دیا۔ اس لحاظ سے تعلیم و تربیت اور درس و تدریس ایک پیغمبرانہ سرگرمی کہی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو تمہیں میری آیتیں سناتا، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ سورہ بقرہ سے یہ لی گئی ہے، یہ آپ نے ایز اٹ از ہی ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے کہ معلم کی اہمیت واضح کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ دوسری جگہ جو فرمایا گیا کہ مجھے اخلاق کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا، مبعوث کیا گیا۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم اعظم ہیں، اور کار نبوت اور مقام نبوت جو ہے تعلیم و تربیت ایک اہم سرگرمی ہے۔ یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں درس و تدریس جو ہے ایک پیغمبرانہ سرگرمی اور افضل عبادت جو ہے وہ قرار پائی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معلم اعظم۔ پہلی وحی کے جملے میں اشارہ موجود تھا کہ اسلام میں پڑھنے لکھنے کو اولویت حاصل رہے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں ابتدائی دور میں دار ارقم میں پہلا مدرسہ بنایا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کوہ صفا کے دامن میں تھا اور مکہ شہر کے مضافات میں واقع تھا۔ مضافات ہوتے ہیں اس کے ارد گرد کے شہری علاقے، قصبے کہا جا سکتا ہے، ارد گرد کے علاقوں کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ مسلمان یہاں پہنچتے اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، یہ تعلیم زبانی دی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ دار ارقم کا چرچا مشرکین مکہ کے مشرکین تک جا پہنچا، اور اس درسگاہ کو موقوف کرنا پڑا، بند کرنا پڑا۔ بیعت عقبہ ثانی میں مدنی باشندے مکہ اور مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ چند صحابہ کرام کو مدینہ بھیجا جائے جو انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا گیا، جنہوں نے مدینہ پہنچ کر سعد بن زرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں مدرسہ قائم کیا۔ اس طرح اسلام کا دوسرا مدرسہ مدینہ منورہ میں قائم ہو گیا۔ مدینہ منورہ سے کوبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ 13 نبوی میں مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ ہجرت سے قبل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے پورا مدینہ اسلام سے روشناس ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ سب سے زیادہ زور جو تھا وہ خواندگی پر دیا گیا، تعلیم پر دیا گیا۔ اس علمی تحریک نے نہ صرف عرب ریاست کا بلکہ تاریخ انسانی کا فکری، علمی اور تہذیبی طریقہ رخ متعین کیا۔ مدینہ پہنچ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء اور مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ مسجد نبوی مدینہ کے لوگوں کی مذہبی اور تعلیمی ضروریات کو پورا کرتی تھی۔ مسجد قباء مضافات مدینہ کے رہائشی لوگوں کے لیے درسگاہ کا کام دیتی تھی۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درس و تدریس اور تعلیم کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ مسجد قباء میں جو مدینہ کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر تھی، وہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی خود وہاں تشریف لے جاتے اور درس و تدریس کا خصوصی حلقہ قائم فرماتے۔ مسجد نبوی کے ساتھ ایک صوفہ چبوترا تعمیر کیا گیا۔ صوفہ پہلا اقامتی درسگاہ تھا، اقامتی جہاں پر ہاسٹل کی سہولت موجود ہو، جس میں طلبہ مقیم رہ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ صوفہ میں قیام پذیر طلبہ کو اصحاب صوفہ بھی کہا جاتا ہے۔ صوفہ کی تدریس گاہ میں پڑھنے لکھنے اور حفظ قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بھی اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ اصحاب صفہ کی تعداد ایک وقت میں 70 تک رہی ہے۔ صفہ کا مدرسہ مدینہ کے مخیر مسلمانوں کی انات یعنی دولت رکھنے والے مسلمانوں کی مدد اور صحابہ صفہ کی ذاتی کوششوں سے چلتا تھا۔ اصحاب صفہ محنت مزدوری کر کے اپنا خرچہ پورا کرتے تھے اور یہی اصحاب صفہ خلفاء راشدین کے زمانے میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر مملکت اسلامیہ کی رونق بنے۔ جنگ بدر میں اسیران جنگ کی رہائی کے لیے یعنی جنگ کے جو قیدی تھے اس کی رہائی کے لیے فدیہ 4000 درہم مقرر ہوا۔ اہل مکہ نے اپنے عزیزوں کو فدیہ ادا کر کے رہا کرا لیا، اور لیکن جو لوگ ناداری کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، ان میں سے جو پڑھنا لکھنا چاہتے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بچوں کو درس و تدریس لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد اہل مکہ کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن حضرت معاذ بن جبل کو مکہ میں درس و تدریس کا نظام منظم کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے چند سالوں میں مکہ میں تعلیمی انقلاب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام تعلیم کی طرف سب سے زیادہ توجہ فرمائی، جس کا نتیجہ عرب کی نصف آبادی خواندہ ہو چکی تھی۔ عرب میں تعلیمی انقلاب کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی جنگ صفین میں سینکڑوں قرآن مجید نیزوں پر بلند ہو گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعث کے وقت کتابیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ یہاں تک ہو گیا یہ۔ اب معلم کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معلم اعظم آگے آ جاتا ہے تعلیم نسواں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل پڑھاؤں گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔